کیونکہ آپ دیکھیں انسان کچھ ہے بھی تو نہیں. اگر آپ دیکھیں انسان کو تو کچھ نظر آئے گا ہی نہیں, کچھ ہے ہی نہیں, مجبور ہے, لاچار ہے. آپ دیکھیں اس روئے زمین پر کتنی یونیورسٹیاں ہیں, کتنے پروفیسر اس میں قابل پروفیسر ہیں جو درس دیتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, لوگوں کو پڑھاتے ہیں. پتہ چلا کہ انہوں نے بہت جج بنائے ہیں, انہوں نے وکیل بنائے ہیں, انہوں نے ایڈوکیٹ بنائے ہیں, انہوں نے نہ جانے کتنے IPS IAS بنائے ہیں, نہ جانے انہوں نے کتنے انجینئر بنا ڈالے. یونیورسٹی انہیں تمغے دیتی ہے, میڈل دیتی ہے, انعامات دیتے ہیں, انہیں انعامات سے نوازا جاتا ہے. آپ جانتے ان لوگوں نے بڑے لوگوں کی زندگیاں سنوار دی, علم دیا, تعلیم دی, انہیں قابل بنا دیا. کچھ نہیں تھے بہت کچھ بنا دیا, انجینئر بنا دیا, عالم بنا دیا, ڈاکٹر بنا دیا, اور کیا کیا نہ جانے ان لوگوں نے بنا دیا. آپ جائیں ذرا ان لوگوں کے پاس, ان پروفیسر کے پاس جائیں اور کہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو علم دلائیں, تعلیم حاصل کرائیں. آپ ہمارے بچے کو علم دیں گے, تعلیم دیں گے, آپ ہمارے بچے کو پڑھا سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہم چاہتے یہ ہے کہ آپ ہمارے بچے کو تعلیم دیں, علم دیں, تاکہ ہمارا بچہ IPS بنے. لیکن وہ ہے شکم بادر میں. تو ہماری درخواست, ہماری ریکویسٹ آپ سے اتنی ہے کہ آپ اس بچے کو علم دیں تاکہ یہ باہر آئے تو IPS بنا ہوا باہر آئے. غور کریے گا, تو ہر کوئی انسان ہاتھ جوڑتا ہوا نظر آئے گا, کتنا بھی قابل پروفیسر کیوں نہ ہو. ہر کسی انسان کا, ہر کسی پروفیسر کا جواب ایک ہوگا, سرکار ہم علم دیتے ضرور ہے لیکن دیتے ہیں پیدا ہونے کے بعد. علم دیتے ضرور ہے, سنیے گا, ہم علم دیتے ضرور ہے لیکن دیتے پیدا ہونے کے بعد. پیدا ہونے کے بعد بھی زمانہ طویل کے بعد اسے علم دے سکتے ہیں, فوراً علم نہیں دیتے. ارے بھائی اب بھی فخر نہ کرے اللہ, اب بھی فخر نہیں کرے گا کیا اللہ ایسا واحد پروفیسر ہے جس نے پیدا ہونے سے پہلے. ارے بھائی واحد پروفیسر, اللہ ایسا پروفیسر ہے واحد اس کائنات کا جس نے پیدا ہونے کے بعد نہیں بلکہ پیدا ہونے سے پہلے علم دیا پھر بعد میں پیدا. تبھی تو کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان, فخر کے ساتھ رحمان سارا کا سارا دے دیا علم. رحمان نے خلق الانسان اور پھر پیدا کیا خاص انسان کو. علم پہلے دیا, پیدا بعد میں کیا. اور کیا اچھا, خاص انسان کو یہ علم سب کو نہیں دیا اللہ نے, پیدا ہونے سے پہلے کچھ لوگوں کو دیا, سب کے لیے. تو سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے, آیت نمبر 78. ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, واللہ اخرجاکم من بطون امہاتکم لتعلمون شیئا. اور وہی تو وہ خدا ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے, تمہاری ماؤں کے بطن سے اس کیفیت میں, اس سچویشن میں, اس حالت میں خارج کیا, باہر نکالا کہ لتعلمون شیئا, تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے, جاہل تھے. اور کیا آپ نے کچھ کو بھیجا, علم دے کر بھیجا, اکثریت کو بھیجا, جہل کے ساتھ بھیجا. فکر کیا, اچھا پہچانیں گے کیسے بھائی کہ عالم کون آیا, جاہل کون وہاں سے پڑھ کر آیا ہے, کون وہاں سے جاہل آیا, پہچان کیسے کریں گے؟ تو سنیے, جو بھی آغوش مادر میں روتا ہوا نظر آئے سمجھ لینا یہ جاہل آیا ہے. جو آغوش رسالت مآب سے علم بانٹتا ہوا نظر آئے سمجھ لینا پڑھا لکھا. غور کر رہے نا, آغوش رسالت مآب سے 3 دن کے سن میں علم بانٹتا ہوا نظر آئے سمجھ لینا یہ پڑھے لکھے ہوا ہے, کیونکہ آغوش رسالت مآب سے جو علم بانٹ رہے تھے. سورہ المومن قرآن مجید کا 23واں سورہ اور ابتدائی آیت, پہلی اور دوسری آیت, حالانکہ 11 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون. رستگار ہوئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں,
علم بانٹتے ہوئے نظر آ رہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں علم دے کر بھیجا. یہاں بھیج کر عالم نہیں بنایا بلکہ بنا کر عالم بھیجا ہے. غور کریے گا دوستو اور عزیزو. اچھا علم بنا کر بھیجا نا، عالم بنا کر. ایک صلاۃ بھیجے محمد و اہل بیت محمد پر. عالم بنا کر بھیجا ہے، بھیج کر نہیں بنایا. اچھا چلیے سرکار، کیونکہ دیکھیے یہ اس طرح کی گفتگو بھی ضروری ہے آج کے زمانے کے لیے. بڑی دقتیں ہیں اور بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آپ دیکھیں پڑوسی ملک کو کتنے سوالات ہم لوگوں سے ہوتے ہیں، تو ہماری قوم کے پاس کم از کم اتنا علم تو ہو کہ جو ہم لوگ بیان کر رہے ہیں ہم ثابت اسے پروف کر سکیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں. ہمارے پاس اتنا علم تو ہونا چاہیے نا، دلیلیں ہوں، اس کے ثبوت تو ہوں یا نہیں. یا ایسے ہی آپ نے ہوائے فائرنگ کر دی چلیے اور چلے گئے. نہیں، جب تک ثبوت نہ ہو تو مزہ نہیں ہے. ثبوت ہونا چاہیے تاکہ سامنے والے کو آپ قائل کر سکیں کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا مذہب حق ہے، ہم حق پر ہیں اور ہم جو بھی بول رہے ہیں وہ حق ہے. تو آغوش رسالت مآب سے سرکار جو لوگ پڑھے ہوئے آئے نا، آغوش رسالت مآب سے علم بانٹ رہے ہیں. 3 دن کا سن ہے آغوش رسالت مآب، کفار کا مجمع، اللہ کے گھر کا حرم، اللہ کے ولی آغوش رسالت مآب سے علم بانٹ رہے تھے. کیا پڑھ رہے ہیں؟ توریت پڑھی، زبور، انجیل، سب کچھ پڑھ دیا. 3 کتابیں پڑھی ہے نا، 3 کتابیں پڑھی، نازل ہو چکی تھی، پڑھ دی. کوئی جواب نہیں مانگے گا آپ سے. کہا سرکار کوئی بھی جواب مانگے گا؟ نازل ہو چکی تھی، پڑھ دی. لیکن قرآن پڑھا قبل ازل کے نازل ہو. سرکار متوجہ ہے، قرآن پڑھا مولا کائنات نے اس سے قبل کے نازل ہو. نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ سے 30 سال چھوٹے ہیں مولا کائنات. 40 سال کی عمر میں رسول پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا. ابھی 10 سال کے بعد نازل ہوگا قرآن، اور مولا کائنات آغوش رسالت مآب میں قرآن پڑھ رہے ہیں. کیا عجیب نہیں ہے یہ؟ اگر کوئی سوال کر لے بھائی کیسے، بھائی ابھی کوئی کتاب چھپی نہیں اور آپ پڑھنے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ بتائیے. آپ کہیں چچا ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سلامت رکھے انہیں، یہ کہیں میں نے سوائے کے محرکہ پڑھی ہے، قبول کر لیں گے. بے شک آپ کی لائبریری میں موجود ہے، کوئی بڑی بات نہیں. میں نے فلاں کتاب پڑھی، بے شک موجود ہے آپ کے پاس، پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ کہیں کہ ایک کتاب ابھی چھپی نہیں اور میں نے پڑھ لی، تو سب کے سب لوگ کہیں گے سرکار اب عمر کا تقاضا ہے. یہ اب علم نہیں ہے کہ عمر کا تقاضا ہے کہ پہلے کوئی کتاب چھپی نہیں، ابھی تک چھپی نہیں کوئی کتاب، اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں میں نے پڑھی. تو اب آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی سوال کر لے کہ قرآن تو نازل ہوا ہے 10 سال کے بعد، مولا کائنات کو آپ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھا آغوش رسالت مآب میں، دلیل کیا ہے؟ کیسے دلیل دیں گے؟ کیسے بتائیں گے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے؟ کس طرح سے بتائیں گے؟ تو سنیے، پہلے قرآن کو سمجھیے. قرآن ہے کیا؟ قرآن کہتے ہی اس کو ہے جو پڑھا جا چکا ہو. قرآن کا مطلب ہی ہے پڑھا ہوا. اگر اس طرح سے گونگے بیٹھے رہیں گے تو پڑھا نہیں جائے گا. ایک صلاۃ بھیجے محمد و اہل بیت محمد کوئی اس پر بین تھوڑا یہ کرو نہ تھوڑا یہ اس پر بھی. ایک صلاۃ بھیجے محمد و اہل بیت محمد پر. قرآن کہتے ہی اس کو ہے جو پڑھا جا چکا. قرآن کا مطلب ہی سورہ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر ہے 78. یہ 17واں سورہ قرآن مجید کا 15واں پارہ. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو. کب سے کب تک؟ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، زوال سے لے کر رات آنے تک. وقرآن الفجر، اور صبح فجر میں. اللہ قرآن الفجر کا نام مشہودہ، بے شک پڑھی ہوئی نماز کی گواہی ہوتی ہے.
پڑھی ہوئی نماز کی، یعنی کہ قرآن کہتے ہی ہے جو پڑھا جا چکا ہو۔ اچھا یہ پڑھا جا چکا تو پہلے قرآن کو سمجھ لیجئے تھا کہاں، یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ قرآن تھا کہاں سرکار، یہ کس جگہ پر موجود تھا، کس جگہ پر نہیں تھا، سمجھیے پہلے اس بات کو۔ قرآن تھا کہاں؟ سورہ واقعہ آیت نمبر 71 اور 72 قرآن مجید کا یہ 56واں سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، بڑے رتبے والا قرآن کہاں تھا؟ فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب لوح محفوظ میں موجود تھا۔ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے اللہ لکھ چکا تھا لوح محفوظ میں۔ جناب جبرائیل وہاں سے آیت لیتے تھے، قلب رسول پر چھوڑ دیتے تھے، وہاں سے آیا ہے یہاں۔ کہاں تھا قرآن مجید؟ لوح محفوظ میں موجود تھا۔ اچھا لوح محفوظ پہلے ہے یا اہل بیت پہلے ہے؟ بتائیے نا، لوح محفوظ پہلے یا اہل بیت پہلے ہے؟ کہ سرکار اہل بیت پہلے، کیونکہ مخلوق اول اور افضل تو یہی ہے۔ ارے بھائی اللہ نے انہیں خلق کیا، یہ مخلوق کہلائے، وہ خالق بنا۔ اللہ انہوں نے اس کی عبادت کی، یہ عابد کہلائے، وہ معبود بنا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے نا، ان سے پہلے تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ ان کے سامنے بنا، ان کے نور سے بنا۔ آپ دیکھیں رسالت میں آپ کے نور سے عرش بنا، جناب سیدہ کے نور سے جنت، جناب سیدہ کے نور سے زمین و آسمان بنے، مولا کائنات کے نور سے ملائکہ بنے، جناب امام حسن کے نور سے آفتاب و مہتاب بنے، امام حسین علیہ السلام کے نور سے جنت اور حوریں بنی۔ سب کچھ ان کے بعد بنا ہے نا۔ یہ سب یہ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین نہ زمان، نہ یہ آسمان نہ یہ جہان، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ انہیں بنایا اللہ نے، ان کی محبت میں سب کچھ بنا، ان کے سامنے بنا۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات بن رہی تھی، یہ دیکھ رہے تھے۔ جبھی تو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں اس کائنات کی تخلیق کی وضاحت بیان کی۔ جب ایک عیسائی عالم نے پڑھا تو پڑھ کر خاموش نہیں رہ پایا، کہنے لگا کہ یا تو یہ بنانے والا ہے، غور کر رہے ہیں نا، یا تو اس کائنات کا یہ بنانے والا ہے، یا کائنات بن رہی تھی اور یہ دیکھ رہا تھا۔ صلاۃ بھیج محمد اہل بیت محمد پر۔ یا تو بنانے والا یہ ہے، یا کائنات بن رہی تھی اور یہ دیکھ رہا تھا۔ تو سنیے، یہ تھے، کائنات ان کے سامنے بنی، یہ دیکھ رہے تھے۔ تو جس طرح سے یہ موجود تھے، کائنات ان کے سامنے بن رہی تھی اور یہ دیکھ رہے تھے، اسی طرح سے اللہ لوح محفوظ میں قرآن لکھ رہا تھا اور یہ پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ بھیجے محمد اہل بیت محمد پر۔ بڑی خاموشی کے ساتھ سن رہے، یا تو سمجھ میں نہیں آ رہی گفتگو؟ سمجھ میں آ رہی ہے تو بیداری کے ساتھ چچا ہو کے موجودگی میں بھی ایک صلاۃ بھیج محمد علیہ بیت محمد۔ تو یہ تھے اور قرآن لکھا جا رہا تھا۔ چلیے یہ تو ہماری گفتگو ہے کہ ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں اگر کوئی آپ سے دلیل مانگ لے اور یہ کہہ دے بھیا قرآن میں دکھاؤ، بڑی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ کل کے کافر سے زیادہ بگڑا ہوا ہے آج کا مسلمان، ہٹ دھرم ہے، مانتا ہی نہیں۔ کہاں ہے ماتم دکھاؤ، کہاں ہے غدیر دکھاؤ، کہاں ہے رسول کی بیٹی قرآن میں ایک ہے دکھاؤ، کہاں ہے یہ دکھاؤ، کہاں عزاداری دکھاؤ، کہاں زلجنا دکھاؤ، جبکہ سب کچھ قرآن میں ہے۔ پھر بھی کہہ رہے کہاں ہے دکھاؤ ہمیں۔ آپ سے کہنے لگے بھیا قرآن میں دکھائیے کہ حضرت علی پڑھے ہوئے آئے کائنات میں، کیونکہ آپ تو یہ قرآن کی آیت جو پیش کر رہے ہیں اس میں نام نہیں لیا اللہ نے۔ اللہ نے کہا انسان، اللہ نے انسان کو خلق کیا۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، نام تو لیا ہی نہیں۔ آپ بتائیے کہاں ہے؟ تو چلیے قرآن سے ہی دلیل لیجئے گا سرکار۔ قرآن مجید سورہ رات، قرآن مجید کا یہ 13واں سورہ ہے اور آیتیں اس میں کل ہے 43۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کیا اور لوگ ان کے منکر ہو گئے، جو صدیق کہتے تھے، جو امین کہنے والے تھے، وہ مجنون کہنے لگے، زبان سے کہہ رہے تھے مجنون،
لیکن عمل سے کہہ رہے تھے سب سے زیادہ ہوشیار، کیونکہ بھائی کوئی بھی انسان کسی پاگل کے پاس امانت نہیں رکھواتا۔ زبان سے کہہ رہے تھے مجنون، اور امانت رکھوا کر کہہ رہے تھے سب سے زیادہ ہوشیار ہے یہ۔ امانت رکھوا بھی رہے تھے، کیا کہہ رہے ہیں؟ سب دشمن ہو گئے، اللہ کے رسول کے دشمن سب لوگ انکار کرنے لگے۔ امین مان لیں گے ٹھیک ہے، صدیق مانیں گے ٹھیک ہے، لیکن رسول نہیں مانیں گے، ہم تمہیں نبی نہیں مانیں گے، ہم تمہیں پیغمبر نہیں مانیں گے۔ اللہ نے کہا رسول یہ تجھے پیغمبر نہیں مان رہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ رعد آیت نمبر ہے، سورہ رعد کی 43ویں آیت، ارشاد و بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَارُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے رسول یہ کافر تجھے کہتے تو پیغمبر نہیں ہے، تو مرسل نہیں ہے، تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی نہیں ہے، تو اللہ کا بھیجا ہوا ہادی نہیں ہے، تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر نہیں ہے، تو اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ نہیں ہے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اے رسول کہہ دے، صلاۃ بھیج محمد و اہل بیت محمد پر۔ اصل میں دیکھیں بخار کی کیفیت میں پڑھ رہا ہوں میں، لیکن آپ تو اللہ سلامت رکھے، آپ صحیح بیٹھ کر سنیے گا، آپ بیداری کا اپنی ثبوت بھی دیجیے گا۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اے رسول کہہ دے ان سے، تم جھٹلا رہے ہو مجھے، تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، کہہ دے ان سے میری گواہی کے لیے تمہارے اور میرے درمیان اللہ اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم، پوری کتاب کا علم۔ ارے بھائی یہ سورہ نازل کب ہوا؟ یہ سورہ نازل ہوا ہے مکہ میں، ابتداء بعثت میں قرآن نازل پور مکمل ہوا 23 سال میں۔ اللہ پہلے ہی کہہ رہا ہے پوری کتاب کا علم ہے علی کے پاس۔ جب اللہ گواہی دے رہا ہے ان کے پوری کتاب کے عالم ہونے کی، تو پھر ملا کو ماننے میں کیوں موت آ رہی؟ صلاۃ بھیج محمد و اہل بیت محمد پر۔ جب اللہ گواہی دے رہا ہے تو کوئی ان کی بات کو نہ بانٹتے ہوئے خیر کہہ دے، کہنے لگے بھائی ایسے نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کہا اس میں بھی کہاں علی کا نام ہے؟ تم کہہ رہے ہو کتاب کا عالم علی ہے، تم کہہ رہے ہو سورہ رحمان میں اللہ نے کہا کہ جسے میں نے پڑھا کر بھیجا وہ علی ہے، تم کہہ رہے ہو سورہ رعد میں اللہ نے کہا جو کتاب کا عالم ہے وہ علی ہے۔ دونوں آیتوں میں نام دکھا دو، نام ہے ہی نہیں۔ یہاں تو ایک صفت ہے، سورہ رعد میں صفت ہے۔ کیا صفت ہے؟ کہا جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ شہید ہے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، وہ کون ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے؟ اس کی صفت یہ وہ شہید ہے۔ اچھا نام نہیں ہے؟ کہ نام نہیں ہے۔ ارے بھائی یہی تو کمال ہے، اللہ اپنی خاص ہستیوں کا نا جب ذکر کرتا ہے نام کے ساتھ نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اگر نام کے ساتھ کرتا، نام لے کر بیان کرتا، تو کوئی بھی کھڑا ہو کر کہہ دیتا وہ شہید میں ہی تو ہوں جس کا اللہ نے نام لیا ہے نا۔ اس لیے اللہ نے صفت بیان کی، کیونکہ صفت ہوتی ہے عطائے الہی، یہ ہر کوئی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ کہا چلیے سرکار اچھا کون ہے؟ کہا شہید ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ شہید ہے۔ شہید ہے نا تو لفظ شہید ہی بیان کرے گا، یہ مولا کائنات ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ شہید، یہ دیکھیے شہید جو ہے یہ وہ والا شہید نہیں جو میدان جنگ میں شہید ہو جائے۔ عربی زبان میں شاہد اور شہید دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ قبلہ موجود ہے اور چچا بھی واقف ہے ماشاءاللہ۔ عربی زبان میں شاہد اور شہید دو لفظ استعمال ہوئے، دونوں کا مطلب ہے گواہ، لیکن شاہد اور شہید میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شاہد ہر عام اور خاص کے لیے استعمال ہوا، لیکن لفظ شہید عام و خاص کے لیے نہیں ہے، خاص کے لیے استعمال ہوا، بلکہ معصوم کے لیے استعمال ہوا ہے صرف۔ قرآن مجید سورہ سبا قرآن مجید کا 34واں سورہ اور آیت نمبر ہے 47۔ ارشاد و بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ،
اے رسول کہہ دو کہ اگر میں نے تم سے کوئی اجر رسالت مانگی ہو فَهُوَ لَكُمْ تو وہ تمہارے لیے، تمہیں ہی مبارک ہو. ان اجریا الا علی اللہ، میری اجرت تو اللہ پر ہے، کوئی دے ہی نہیں سکتا. ارے بھائی 23 سال کی محنت کی اجرت رسول کی کوئی دے سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. رسول کا ایک وزیر ہے مولائے کائنات، جب رسول کے ایک وزیر کی ضربت کا مقابلہ کائنات کے لوگ نہیں کر سکتے تو اللہ کے رسول کی 23 سال کی محنت کا بدلہ کوئی کیا دے سکتا ہے؟ قل کفا باللہ ہے، قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجریا الا علی اللہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ اللہ وہ ہے جو ہر شے پر شہید ہے. کیا ہے؟ ہر شے پر شاہد ہے، گواہ ہے، شہید ہے. کیا ہے سرکار؟ شہید ہے، گواہ ہے ہر شے پر. اچھا کیسا شہید ہے وہ؟ ہر شے پر. کس طرح کا شہید ہے ہر شے پر؟ سنیے گا، ہم لوگ بند کمرے کے اندر، چار دیواری کے اندر گناہ کر رہے خوب، اور گناہ کیے ہم نے، باہر نکلے گھر سے تو کلف والا کرتا، پریس ہوئی اور ہم ایسے نکلے جیسے ہم سے بڑا متقی، پرہیزگار، نمازی، عابد، زاہد کوئی ہے ہی نہیں. دیکھ کوئی رہا ہے؟ چار دیواری کے اندر کیا ہے نا، چھپ کر کیا ہے نا. یہاں تو ہم کر رہے ہیں گناہ، لیکن جب ہم پہنچے میدان محشر اللہ وہاں دکھا رہا ہے سب کے مجمع میں، پوری کائنات کے انسان کے لوگوں کے سامنے، پوری کائنات کے انسانوں کے سامنے اللہ دکھا رہا ہے، ہم وہ چھپا رہے. پروردگار چار دیواری کے اندر یہ گناہ کیے تھے، تجھے کیسے پتا چل گیا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہم تم پر گواہ ہیں. ہم ہر شے پر کیسے گواہ ہیں؟ کہ ہم بالکل اس طرح سے گواہ ہیں تمہارے پوشیدہ باتوں پر بھی جیسے تم نے ہمارے سامنے انجام دیے ہو. سمجھ آیا؟ شہید کا مطلب ایسا گواہ جو لوگوں کی پوشیدہ باتوں سے اس طرح سے واقف ہو، اس طرح سے آشنا ہو جیسے اس کے سامنے آپ نے انجام دیا ہو. پہلی آیت سورہ سبا کی 47ویں آیت ہے. کیا ہے؟ شہید ہوا کل شہین شہید. اچھا چلیے دوسری آیت سورہ نساء، قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے، آیت نمبر ہے 41. ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا شہید ہے رسول، کیونکہ میں نے کہا معصوم کے لیے لفظ شہید استعمال ہوا صرف اور کسی کے لیے نہیں. دوسرا شہید کون ہے؟ رسالت باب. ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے رسول کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت کے گواہ کو طلب کریں گے اور تمہیں ان گواہوں پر بحیثیت گواہ طلب کریں گے. کیا حال ہوگا؟ یہ بھی میدان محشر کا منظر بیان کر رہا ہے اللہ اور پیش کر رہا ہے. چلیے کھڑے ہوئے ہیں میدان محشر میں انبیاء اور ان کے پیچھے ہے ان کی امت صف بستہ کھڑی ہوئی ہے. چلچلاتی ہوئی دھوپ، نہ سایہ ہے نہ شجر ہے نہ جبل ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، تبکا صحرا ہے، تبتا ہوا صحرا، اور اس طرح بھی کیفیت ہے. ہر کوئی پریشان، نہ جانے کیا ہونے والا ہے آج، ہمارے اعمال کا کیا نتیجہ نکلے گا اور کیا ہمیں رزلٹ ملنے والا. ہر کوئی پریشان. اچھا دھوپ ہوگی، سوا نیزے پر سورج ہوگا، اتنی تپش، کتنی تپش ہوگی سرکار، بڑا برا حال ہوگا، لیکن لوگ پریشان ہوں گے. کیفیت اس طرح بھی ہوگی، ہر کوئی کف افسوس مل رہا ہوگا. کاش آج ہر کوئی حسرت میں اپنے ہاتھوں کو مل رہا ہوگا اور کہے گا کاش آج مجھے نجات مل جائے، چاہے میں نے جو مال کمایا سب صرف ہو جائے لیکن نجات مل جائے. ہر کوئی پریشان ہوگا. اچھا اس صحرا میں بھی ایک صرف اور صرف ایک سایہ ہوگا، اور وہ سایہ کسی حبل کا نہیں، کسی جبل کا نہیں، کسی شجر کا نہیں، بلکہ وہ سایہ ہوگا ایک عالم کا. سمجھ میں نہیں آ رہی گفتگو آپ کی؟ آوازوں پر بھی کرو نا، ایسا نہیں کری.
کبھی کبھی ایسے بھی سنا کریں، واقعات پیش کر کے چلے جائیں، واہ واہ لے کر چلے جائیں، بڑا آسان ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے۔ قرآن پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، قرآن سمجھیے اور علم حاصل کیجیے۔ اور کیا آپ نے اچھا سرکار، تو یہ سایہ کس کا ہوگا؟ میدان محشر میں ایک علم کا سایہ۔ کتنی کتابوں سے حوالے پیش کروں؟ کوکب الدری، تفسیر کوکب الدری پہلی کتاب، جلال الدین سیوطی کی ہے در منصور سیوطی دوسری کتاب، جناب عبدالبر کی، یہ سب سنی عالم ہے، برادران اہل تسنن سے ہیں، سوائے کے محرکہ، عبدالبر کی استیعاب، کتنی ساری کتابوں کے حوالے پیش کروں، سب نے بیان کیا میدان محشر میں ایک علم ہوگا، علم ہوگا، علم ہوگا۔ کیسے بچو گے؟ علم ہوگا، غور کر رہے نا، کیا ہوگا؟ علم ہوگا۔ اچھا علم ہوگا سرکار، اس دن اس علم کے سائے میں صرف وہی ہوگا جو دنیا میں اس کے سائے میں رہا ہو۔ علم ہوگا، لیکن علم بھی جانتے کیسا؟ چھوٹا موٹا علم نہیں ہوگا۔ صاحب کوکب دری نے بیان کیا، سید محمد صالح کشفی نے بیان کیا علم کیسا ہوگا سرکار کا، اسے کہتے ہیں لواء الحمد، لواء الحمد ہے یہ اس کا نام۔ سنیے تاریخ میں جو بیان کیا کیسا علم ہوگا، کہتے 2000 سال کی مسافت کی دوری سے نظر آ جائے گا یہ علم۔ کتنا بڑا علم ہوگا، مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوں گے اس کے پھریرے، غور کر رہے ہیں نا۔ اچھا کمال کتنا بڑا علم، لیکن یہ علم کمال اور یہ ہے کہ یہ علم زمین پر نصب نہیں ہوگا، اس کا بھی کوئی علم بردار ہوگا جو اسے اٹھائے ہوئے ہوگا۔ اب پریشان ہو جائیں گے نا، اتنا بڑا علم آخر اٹھائے گا کون؟ تو بھیا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میدان خیبر میں آ جائیے، جس کی انگلی پر در خیبر نظر آئے سمجھ لینا وہی اس کا علم بردار۔ صلاۃ بھیجے محمد و اہل بیت محمد پر۔ علم ہوگا، علم کے صاحب ہوں گے رسالت مآب جو بیٹھے ہوں گے مقام محمود پر، صف بستہ ہے انبیاء، ان کے پیچھے ان کی امت۔ اللہ کہے گا انبیاء سے، اے میرے نبیو میں نے تمہیں بھیجا، تم نے کار رسالت کار نبوت ٹھیک سے انجام دیا؟ پروردگار بے شک، کوئی شک ہی نہیں۔ کہ اچھا کوئی گواہ رکھتے ہو؟ تو ہر نبی، یہ کوئی واقعہ روایت پیش نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی آیت کی تفسیر پیش کر رہا ہوں میں، ہر نبی جناب رسالت مآب کی جانب دوڑے گا، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سب آئیں گے، یا رسول اللہ ہمارے زمانے کی گواہی دے دیجئے، یا رسول اللہ ہمارے زمانے کی گواہی دے دیجئے۔ رسول اللہ آئے کب ہے؟ کہ جناب آدم ہزاروں سال پہلے آئے، جناب موسیٰ ہزاروں سال پہلے آئے۔ ہر نبی کہے گا یا نبی اللہ میں نے زمانے کی گواہی دے دو، میں نے ٹھیک سے کار نبوت انجام دیا، میں نے ٹھیک سے کار رسالت انجام دیا۔ اللہ کے نبی ہر نبی کے زمانے کی گواہی دیں گے۔ ارے بھائی گواہی قبول کی جاتی ہے آئی وٹنس کی، جو ہر زمانہ دیکھ رہا ہو، غور کریے گا، گواہی قبول کی جاتی ہے آئی وٹنس کی، اللہ گواہی قبول کر لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول خود باطن میں تھے، لیکن ہر نبی کا ظاہر دیکھ رہے، ہر نبی کا زمانہ، ہر نبی کا ظاہر دیکھ رہے تھے۔ دوسرا گواہ، دوسرا شہید، پہلا شہید کیا ہے؟ جو آپ کے پوشیدہ رازوں پر اس طرح سے گواہ ہو جیسے اس کے سامنے انجام دیے ہو۔ دوسرا شہید کیسا ہے؟ جو خود پوشیدہ ہو لیکن لوگوں کے ظاہر پر گواہ ہو۔ اور کہہ رہے نا، دو شہید میں نے بیان کر دیے۔ آپ نے کہا لفظ شہید اللہ نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم ہے، علی نہیں ہے تو لفظ شہید بیان کرے گا کہ ہمارا دعویٰ سچا ہے، یہ شہید کوئی اور نہیں ہے، مولائے کائنات ہیں جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب میں روایت کا سہارا ضرور لوں گا، سنیے۔ مولائے کائنات کا زمانہ
کوفہ میں مقیم ہے مولا کائنات، اور حاکم شام نے اعلان کیا ہوا ہے خلیفۃ المسلمین ہونے کا۔ جیسے ہی شاہ روم نے سنا کہ شام میں کوئی خلیفۃ المسلمین ہے، تو دیکھیے اسے پتا تھا کہ جو خلیفہ ہوتا ہے اس کے پاس علم ہوتا ہے، اعلان کرنے والا نہیں جانتا تھا کہ اچھا اس نے سنا خلیفہ ہے، علم ہے ہوگا اس کے پاس، بھیجا ہے سفیر کو، یہ چند سوالات ہے، جا کر جوابات لیا۔ یہ آیا کہا یہ سوالات ہے، شاہ روم نے اس سوالوں کے جوابات طلب کیے ہیں۔ علم تو تھا ہی نہیں، صرف دعویٰ ہی دعویٰ تھا۔ یہاں تو وہ والی بات تھی کہ اونچی دکان اور پھیکے پکوان ہے، یہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، صرف دعویٰ تھا۔ شرمندہ ہو گیا، سر جھکا لیا، سوچنے لگا کیا کروں، کیسے عزت بچاؤں، کیسے میری ناموس بچے، کس طرح سے میری عزت بچے، میری عزت بچنی چاہیے، کیسے بچاؤں گا اپنی عزت کو۔ تو دماغ میں خیال آیا کہ ایک ہی در ہے جس کے ذریعے سے عزت بچ سکتی ہے، جس کے صدقے میں عزت ملتی ہے، جس کے صدقے میں دولت ملتی ہے، جس کے صدقے میں رزق ملتا ہے، جس کے صدقے میں پوری کائنات کی نعمتیں ملتی ہیں، صرف ایک ہی در ہے۔ کہنے لگا دیکھ سن، میرے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہیں، لیکن میں تجھے ایک در بتاتا ہوں جہاں سے سب کچھ ملے گا۔ علم چاہے گا علم ملے گا، دولت چاہے گا دولت ملے گی۔ ہم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہم بانٹتے ضرور ہیں لیکن ہم اپنوں کو دیتے ہیں، لیکن وہ ایسے کریم ہیں کہ بلا تفریق سب کو دیتے ہیں۔ چلا جا کوفہ، چلا جا علی کے پاس، اور جا کر وہاں سے سوالوں کے جواب لیا۔ لیکن سن، چار دیواری ہے، دربار شام ہے، چار دیواری اور دو لوگوں کے درمیان چل رہی ہے یہ گفتگو۔ سن، جا علی کے پاس جانا، لیکن ان سے کہنا کہ مولا میں تمہارا ریت، تمہاری ریت ہوں، تمہارا محب ہوں، تمہاری ریت ہوں، تمہارا محب ہوں۔ چلا جا علی کے پاس، جا کر کہنا ریت تمہاری ہوں، محب تمہارا ہوں، چند سوالات ہیں ان کے جواب دے دو۔ چلا یہ منزلیں طے کرتا ہوا کوفہ کی جانب چلا۔ آپ ہو کر آ چکے شام، ماشاءاللہ حاجی جی۔ شام اور کوفہ کا ڈسٹینس کتنا کا؟ دنوں کا فاصلہ، دنوں کا فاصلہ۔ اگر آپ کوفہ سے عراق جائے، کربلا جائیں، 80 میل کا فاصلہ، یہ بھی ایک دو دن کا ہے، 3 دن۔ اور شام کا کتنا فاصلہ ہے؟ کوفہ سے 3 دن کا فاصلہ۔ 3 دن کے فاصلے پر بات ہو رہی تھی دربار شام کی چار دیواری میں۔ کیا کہہ رہا ہے حاکم شام؟ علی کے پاس جانا، اپنی حقیقت پوشیدہ رکھنا، اور جا کر کہنا تمہارا ریت، تمہاری ریت، تمہارا محب ہوں، حقیقت ظاہر نہ کرنا۔ یہ آ گیا حسب وسیع نصیحت، آ کر کہنے لگا مولا کائنات کے سامنے، سلام کے بعد کہنے لگا یا علی، محب آپ کا، ریت آپ کی، محب آپ کا، ریت آپ کی، محب آپ کا، ریت آپ کی۔ امام نے اس کی جانب سر اٹھایا اور چہرہ اس کی جانب کر کر کہا نہ تو ریت میری ہے، نہ تو محب میرا، نہ تو ریت میری، نہ تو محب میرا، ارے تو ہے لعین شام کا، حاکم شام کا بھیجا ہوا۔ سلام بھیجے محمد، نہ تو محب میرا، نہ تو ریت میری، تو ہے حاکم شام کا، حاکم روم کا بھیجا ہوا، فرستادہ روم، تو ہے فرستادہ روم۔ بھیجا تھا حاکم شام کے پاس، وہ جواب رکھتا نہیں تھا، اس نے بھیج دیا ہے میرے پاس۔ سن، سوال نہ دوہرا، جواب لیتا، سوال نہ دوہرا، جواب لیتا چلا جا، سوال نہ دوہرا، جواب لیتا چلا جا۔ مولا آپ نے اس کی بات کو فاش کیوں کر دیا، اس کے راز کو فاش کیوں کر دیا؟ ہاں دربار شام میں بات ہوئی تھی، مولا کہہ رہے کوفے میں نہ تو محب میرا، نہ تو ریت میری، تو ہے فرستادہ روم، تجھے بھیجا تھا حاکم شام کے پاس، وہ جواب نہیں رکھتا تھا، اس نے بھیج دیا ہے تجھے میرے پاس، تو سوال نہ دوہرا، جواب لیتا چلا جا۔ مولا آپ کے سامنے لوگوں نے بڑے جھوٹ بولے ہیں، آپ نے کبھی بھی کسی کو جھٹلایا نہیں، کبھی بھی کسی کو جھوٹا نہیں کہا، آج وجہ کیا ہے؟ خاموشی کے ساتھ اس کے
والوں کے جواب دے دیتے، خاموش رہ جاتے۔ گناہگار یہ تھا، گناہگار یہ تھا، عاصی یہ تھا۔ غور کریے گا، آپ نے اس کی بات کو فاش کیوں کیا؟ کس لیے کیا؟ کہا سرکار اگر اس کی بات کو ہم فاش نہ کرتے تو تم جانتے کیسے کہ جو کتاب کا عالم ہے وہ شہید عالم۔ صلوات بھیجتے محمد و اہل بیت محمد کا۔ جو کتاب کا عالم ہے وہ شہید، وہ گواہ علی ہے۔ اور کیا آپ نے، کون ہے؟ پوری کتاب کا عالم مولائے کائنات ہے۔ انہیں اللہ نے عالم بنا کر بھیجا، یہاں بھیج کر عالم نہیں بنایا، عالم بنا کر بھیجا۔ کس لیے بھیجا اور کس لیے اللہ نے معرفت کرائی قرآن میں ان کی؟ تاکہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ لیکن امت مسلمہ نے استفادہ حاصل نہیں کیا، ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کی عزت نہیں کی۔ نتیجہ جانتے کیا نکلا؟ ذلت اور رسوائی۔ آپ دیکھیے، کسی سے بھی پوچھے مسلمان کیسے، کہا ذلیل لوگ ہیں۔ عیسائیوں سے پوچھے مسلمان کا پڑھے لکھے نہیں، جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ یہودیوں سے پوچھے مسلمان کا پڑھے لکھے نہیں، جاہل ہوتے۔ غیر مسلم سے پوچھے مسلمان کہ نہیں، جاہل ہوتے۔ کیسے جاہل؟ جانتے کیوں جاہل کہہ رہے ہیں؟ اصل میں ہر فرقے کے عالم نے جب تاریخ پڑھی تو تاریخ پڑھنے کے بعد نتیجہ یہ نکالا کہ اس کائنات میں اگر علم کا مرکز کسی کا گھر ہے تو وہ ہے اہل بیت کا گھر۔ اگر کوئی علم کا مرکز ہے وہ ہے اہل بیت کا، در اہل بیت، اور کچھ نہیں۔ سب سے بڑے عالم یہ ہے، علامہ ہیں یہ۔ لیکن جب پڑھا انہوں نے کہ اس گھر کو اجاڑنے والے کون ہیں؟ کا مسلمان۔ تو نتیجہ سب نے یہ نکالا کہ یہ مسلمان اگر علم دوست ہوتے تو یہ عالموں کو ستاتے نہیں۔ یہ جہل پسند ہے، جہل کو دوست رکھنے والے ہیں، علم کو دوست نہیں رکھتے۔ اگر علم کو دوست رکھتے تو یہ ستاتے نہیں عالموں۔ آل رسول کو ستا رہے تھے تو مسلمان، کلمہ پڑھ رہے تھے اور مسلمان، ستا رہے تھے مسلمان۔ بڑا ظلم ہے کربلا میں، فرزند رسول پر بڑا ظلم۔ پڑھنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، کربلا صرف نام ہی کافی ہے رونے کے لیے۔ مولا حسین کا نام رونے کے لیے کافی ہے، کچھ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جناب آدم اپنی توبہ قبول کرا رہے، پروردگار تجھے محبت کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، سب کا نام لے رہے۔ لیکن جب مولا حسین کا نام ان کے لسان مبارک پر آیا تو بے ساختہ آنسو آنکھوں سے اشک جاری۔ صرف نام مولا حسین ہی رونے کے لیے کافی، کیونکہ ان پر اتنا ظلم ہوا، کسی پر بھی اتنے ظلم نہیں۔ انبیاء نے مصائب اٹھائے ہیں، امتوں نے ظلم کیا، ہر نبی کی امت نے ظلم کیا، لیکن کسی بھی نبی پر اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا مولا حسین پر ہوا۔ جبھی تو کربلا کے میدان میں جب مولا حسین کے گلے پر خود خنجر چلنا شروع ہوا تو سارے نبی چلے۔ یا رسول اللہ یہ منظر نہیں دیکھا جاتا، ہر نبی چلا ہے۔ سن، صرف چند جملے مصائب کے اور گریہ کرتے ہوئے جائیں گے۔ عزیزو، کربلا کے میدان میں جب بھی کوئی جوان آیا، بہادر آیا، تو اس کی خبر جو دیتے تھے مولا حسین دیتے تھے۔ ہر کسی کی خبر مولا حسین سے ملی ہے، سیداریوں کو۔ آل رسول کو خبر ملی تو مولا حسین سے ملی، لیکن جب مولا حسین چلے تو اب کوئی بھی نہیں ہے جو مولا حسین کی خبر دے سکے۔ سب پریشان ہے، پتہ تو چلے آخر میدان کارزار میں فرزند رسول پر کیا گزر گئی۔ خبر گیری کے لیے چلی ہے جناب ثانیہ زہرا، جو 70-72 قدم کی دوری سے ٹلہ زینبیہ پر کھڑی ہوئی
دیکھ رہی تھی بولا حسین کو، بولا حسین کی قتل گاہ اور ٹلہ زینبیہ میں 70 یا 72 قدموں کی دوری ہے، صرف اور صرف کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے. بہن ہے، صرف 2 بیویاں ہیں میدان میں. سنیں گے جب بولا حسین زیر سے زمین پر آ گئے نا، غلط بیان کر دیا، زیر سے زمین پر نہیں. ہر جوان جب بھی گھوڑے کی زیر سے گرا ہے وہ زمین پر آیا، لیکن بولا حسین کے جسم پر تیروں کی اتنی کثرت تھی کہ زیر سے چلے تو ہے لیکن زمین پر نہیں آئے، بلکہ ان کا جسم تیروں پر معلق. شمر کند خنجر کرتا ہوا چلا، کند خنجر پسے گردن اس نے چلانا شروع کیا. جناب آدم نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ بیٹا شہید ہوا تھا، صرف شہادت کی خبر سنی تھی، برداشت نہیں کر پایا تھا، عرصے دراز سے گریہ کیا ہے، مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا، مجھے اجازت دے دیجئے. جناب ابراہیم نے اجازت مانگی، ہر نبی چلا، جناب رسالت معاب تک میدان کربلا میں نہیں رک پائے. جناب امیر المومنین جیسا شجاع میدان کارزار میں نہیں رک پایا. ہر نبی چلا، ہر امام چلا. مولا حسین پس گردن ذبح ہو رہے ہیں. جب ہر نبی جا چکا، مولا علی جا چکے، مولا حسین نے جناب ثانی جناب سیدہ کی جانب نظر کی، اماں سب چلے گئے ہیں، آپ نہ جانا. جناب زہرا کا زانو تھا، مولا حسین کی گردن تھی، شمر کا کند خنجر تھا. بہن 70 قدم کی دوری سے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، چیخ رہی تھی، شمر نہ مار، میرا ماں جایا، میرا غریب بھائی ہے، عالم غربت میں مجھ سے اسے جدا نہ کر، میرے بھائی کو مجھ سے بچا. آیات اللہ القابل قادر، آیات اللہ القابل صادقین، انا اللہ و انا الیہ راجعون. بات حسین.